حسین لبیک 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والصبوغ على إن أسداها وتمام منن ولاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على أول العدد النبي الأمجد الذي روحه نسخة الأحدية في اللاهوت وجسده صورة معاني الملك والملكوت وقلبه خزائن الحي الذي لا يموت طاووس الكبرياء وحمام الجبروت سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے اللهم صل على محمد وآل محمد پہلا حصہ اس درس کا گزر چکا ہے. جن لوگوں نے نہیں سنا ہے تو لازمی طور پہ اس کو سنیں کیونکہ بہت ساری باتیں اس درس میں نہیں ہوں گی جو کہ گزر چکی ہیں. سورہ اعراف کی 176ویں آیت کا ایک ٹکڑا فقصص القصص، قصے سنانے چاہیے لیکن وہ قصہ نہیں کہ جس میں موعظہ نہ ہو، جس میں نصیحت نہ ہو، بلکہ آیت کا اختتام یہ بتا رہا ہے لعلہم یتفکرون، تاکہ قصے سننے والے، تاکہ واقعات سننے والے تفکر کریں، شاید کہ یہ لوگ تفکر کریں. تو نتیجے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قصہ وہ ہونا چاہیے جو تفریح کے غرض سے نہ ہو. قصہ وہ ہونا چاہیے جو کسی غلط قسم کی، کسی بیہودہ قسم کی غرض و غایت سے نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد یہ ہو کہ بنی نوع انسان تفکر کی طرف مائل ہوں، سوچ بچار کی طرف مائل ہوں، غور و فکر کریں اور اپنے لیے موعظہ، پند، نصیحت، ان چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں. علماء اور مجتہدین کا انداز عزاداری کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علماء اور مجتہدین کے انداز عزاداری میں جو اہم ترین چیز، جو اہم ترین عنصر ہے وہ ہے خلوص کا عنصر. اور اگر یہ عنصر باقی رہے تو علماء کی زبان پر مؤثر ہوتی ہے، لوگ علماء سے استفادہ کرتے ہیں. لوگوں کے لیے ایسے علماء آئیڈیل ہیں کہ جو لوگوں کو خدا سے قریب کریں، رحمت خدا سے مایوس نہ کریں، اپنے توسل کے ذریعے سے، اپنی عزاداری کے ذریعے سے اس قدر ہو سکتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے. آیت ہے فقصص القصص لعلہم یتفکرون، سورہ اعراف کی 176ویں آیت کا ٹکڑا ہے یہ. اے نبی، اے رسول، فقصص یعنی قصے سنائیے. القصص قصوں کو کہا جاتا ہے.
قصے کی جمع ہے قصص یا قصص دونوں استعمال ہوتی ہیں. قرآن میں لفظ قصص آیا ہے. فقصص کا مطلب ہے قصے کی قصہ گوئی، قصہ سنانا، قصہ بیان کرنا. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، ان کو قصے اور واقعات سنائیے تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں، تفکر کریں، تأمل کریں. تو علماء اور مجتہدین کے جو انداز عزاداری کا سلسلہ ہے اس میں ہم نے غور کرنا ہے. واقعات بھی اس میں آئیں گے اور باتیں بھی بہت ساری آئیں گی جس کے ذریعے سے ہم لوگ غور کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ایک اہم ترین چیز جو ہمیں علماء اور مجتہدین کے واقعات میں نظر آتی ہے عزاداری ہے سید الشہداء کے حوالے سے. وہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ پبلک کو، لوگوں کو، عوام الناس کو رحمت خدا سے مایوس نہ ہونے دینا. اس نقطے کو نوٹ کیجیے، بہت اہم نقطہ ہے یہ. اور سرچشمہ اس نقطے کے لیے، آغاز اس نقطے کا اگر آپ کہیے ذات رحمت للعالمین ہے. آپ جب سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ طائف کے لوگ پتھر مار رہے ہیں، طائف کے لوگ گندگیاں پھینک رہے ہیں. نبی جو ہے کسی مقام پر زخمی پڑے ہوئے ہیں اور جب قریب جا کر دیکھا تو لب ہل رہے تھے اور یہ جملے تھے اللہم اہد قومی، بار اللہ میری قوم کی ہدایت کر. یہ جو سرچشمہ ہدایت ہے یہ ہستیاں، سرچشمہ رحمت ہے یہ ہستیاں، وہی آپ کو مظہر پر نظر آتا ہے. اب ظاہر ذات امیر المومنین میں بھی ہے، ذات مولا امام حسن مجتبی میں بھی، ہر امام کے حوالے سے آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. لیکن چونکہ ہمارا موضوع عزاداری ہے تو میں کربلا سے متصل ہو رہا ہوں. کربلا میں حضرت حر کا واقعہ سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے حضرت حر نے جو ہے رستہ روکا، آگے آئے، کربلا میں لا کر جو ہے خاندان عصمت کو انہوں نے پھنسا دیا. یہ لفظ آمدن استعمال کر رہا ہوں حضرت حر کے لیے. اور ان کو اپنے گناہ کا احساس تھا. جب شب عاشور انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان محسوس کر رہا ہوں، یزیدیوں کا لشکر جہنم ہے، حسینیوں کا لشکر جنت ہے. جب آئے تو یہ جملہ ان کی زبان پر تھا اللہم انی ارعبت قلوب اولیائک، بار اللہ میں نے تیرے اولیاء کے دل میں وحشت ڈالی ہے. یعنی علی و اولاد علی کو میں نے گریاں بنایا ہے، ان کو روتا ہوا جو ہے بنایا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو میں نے جاری کیے ہیں، ان کے دلوں کو کباب کیا ہے میں نے. زینب کبریٰ کی گریے کا باعث بنا، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کی گریے کا باعث. یہ جملے حضرت حر کے ہیں. اور میں مجالس میں جملہ کہتا ہوں کہ امیر المومنین کی بیٹی کو رلانا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے کہ جس کے احترام میں امام حسین کھڑے ہو جاتے تھے، جس کا احترام زین العابدین کرتے تھے، جس کا احترام اللہ کے رسول کرتے تھے، اس بیٹی کے گریے کا باعث بننا یہ بدترین گناہ ہے. لیکن اس گناہ کے باوجود جب حضرت حر آتے ہیں، سر جھکا ہوا تھا، مولا حسین نے صرف ایک جملہ کہا ارفع رأسک، اپنے سر کو بلند کرو، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت. یہ جو سلسلہ چلا رہا ہے یہ ہمیں علماء میں بھی آگے بڑھتے ہوئے نظر آتا ہے کہ کسی شخص کو جتنا بھی گنہگار ہو، میری اور آپ کی ذمہ داری خاص طور پہ جو خواتین جو ہے اس مقدس جو ہے عمل سے وابستہ ہیں، ذاکری کے عمل سے اور لوگوں کو تبلیغ کے حوالے سے، درس دینے کے حوالے سے، مجالس سنانے کے حوالے سے، وہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں. بڑے سے بڑا گنہگار آ جائے، بڑے سے بڑے جو ہے نا لوگ ایسے آ جائے آپ کے سامنے جن کے بارے میں کو معلوم ہے کہ ان کا دین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو رحمت خدا سے مایوس. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا یہ فرماتے اصول کافی میں روایت موجود ہے الا اخبرکم بالفقیہ حق الفقیہ، کیا تمہیں خبر نہ دوں اس شخص کے بارے میں جو واقعاً فقیہ ہے. حق یہ ہے کہ اس کو فقیہ کا نام دیا جائے، حقیقت میں یہ فقیہ ہے. یہ تعبیر امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی. فقیہ کسے کہتے ہیں؟ حقیقت میں فقیہ کا عنوان کس کے لیے جچتا ہے، کس پہ اچھا لگتا ہے؟ پہلا جملہ جو مولانا کا وہ یہی ہے جو میرے آج کے اس ٹکڑے سے مربوط ہے. کہا من لم یقنط الناس من رحمت اللہ، فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرے. میرے اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. کوئی بھی آ رہا ہے مجلس میں گناہگار سے گناہگار، تو مجلس تو ہے ہی گناہگاروں کی تربیت کے لیے، گناہگاروں کو جو ہے امام حسین کے عشق میں پروان چڑھا کر آگے بڑھا کر ان کو راہ راست پر لانے کے لیے.
تو انسان کسی کے بارے میں غلط سوچ نہ رکھے، بڑے سے بڑا گناہگار ہو آئے فرش اعضاء پر آئے بیٹھے تاکہ متصل ہو جائے آل محمد سے۔ جو میں نے پچھلی مجلس میں بھی جملہ کہا تھا کہ مقصد عزاداری صرف ایک چیز ہے کہ کائنات کے تمام لوگ علی و اولاد علی سے، محمد و آل محمد سے جڑ جائیں۔ اگر وہ جڑ گئے مقصد عزاداری ہمارے پاس آ جائے گا۔ باقی چیز آگے تربیت ہے، تجزیہ و تحلیل کرنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کا تزکیہ نفس، ان کا محاسبہ نفس، یہ سارے بعد کے مراحل ہیں۔ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ، لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرے۔ النظر الی وجہ العالم عبادہ، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے حدیث میں، اور یہاں جسے ہم لوگ عالم سمجھتے ہیں اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے پہلے 20 عجیب و غریب سے چہرے دیکھو، پھر جا کے وہ عالم کا چہرہ نظر آئے گا، تو یہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے اس طریقے سے۔ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ، لوگ دیکھیں یاد خدا میں مشغول ہو جائیں، ذکر خدا میں اپنی آخرت کی فکر کریں، یہ عالم ہے۔ یہ شہاب الدین مرعشی نجفی سب ان کے نام سے واقف ہیں۔ ان کے بیٹے نے یہ واقعہ ریڈیو پر سنایا، کہا کہ ایک رات ہمارے بابا کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اس زمانے میں ظاہر ہے آج کل کی طرح حالات بھی نہیں تھے اور آج کل کی طرح سیکیورٹی کے سارے معاملات بھی نہیں تھے۔ راستے میں کسی شخص نے جو نشے میں دھت تھا، بالکل کون سا اس نے نشہ کیا ہوا تھا، بہرحال اس نے شہاب الدین مرشی صاحب کو پکڑ لیا۔ رات کی تاریکی میں کوئی نہیں ہے، کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں، اس نے پکڑ لیا۔ دیکھا سر پہ امامہ ہے، کالا امامہ، سید چلا جا رہا ہے۔ اس شخص نے جو نشے میں دھت تھا، اس نے شہاب الدین مرشی نجفی سے کہا کہ آپ مجھے اس وقت تھوڑے سے مصائب سنائیں، نشے میں کہا۔ تو اب شہاب الدین مرشی نجفی یہ ہے عالم، یہ ہے فقیہ اہل بیت، اور انہوں نے کہا بھائی مجلس تو اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ انہوں نے بھی یہ پروٹوکول بتایا مجلس کا کہ کوئی ممبر ہوتا ہے، کوئی کرسی ہوتی ہے، یہاں کیا میں کھڑے ہو کے تمہیں مصائب سناؤں۔ تو وہ جو نشئی تھا، وہ جو نشے میں دھت تھا، وہ زمین پر جھک گیا، کہا میری پیٹھ پہ بیٹھ جائے، میں کرسی بن جاتا ہوں، سنا مجھے مصائب سنائے۔ یہ ہے مرجع عالی قدر جہان تشیع سید شہاب الدین مرعشی نجفی۔ اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئے اور 10-15 منٹ انہوں نے مولا عباس کے مصائب پڑھے، یہ رونے لگا، یہ کہ نشے میں دھت تھا۔ پھر جب یہ جانے لگے کہا نہیں میں آپ کو گھر تک چھوڑ کر آؤں گا، آپ نے مصائب سنا، اب نشہ کا سارا کافور ہو چکا، ختم ہو چکا نشہ۔ جب گھر پر آیا تو لکھا ہوا ہے کہ جی شہاب الدین مرعشی نجفی کا مکتب ہے، ان کی بیرونی، بڑا شرمندہ ہوا۔ اس دن سے اس نے نشے چھوڑ دیے، توبہ کر لی، شہاب الدین مرعشی کے نجفی کے پیچھے مرتے دم تک نماز پڑھتا رہا، اپنے آپ کو مکمل طور پہ پیرو مکتب اہل بیت، اور معروف تھا، اس کا نام حاج آغا شتردار کہتے تھے قوم میں اس کو۔ یہ جو چیز ہے یہ انتہائی تواضع ہے، یہ میں سنا رہا ہوں، شاید میرے لیے بھی اور بہت سو کے لیے پاسبل نہ ہو، کیونکہ ہم سے نشئی اس طرح کر کے یہ اس کا مطلب یہ کہ فقیہ یہ چاہتا ہے کسی ایک کو بھی کھینچ کر امام حسین سے قریب کر دو۔ یہ جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا، یقین جانیے ہماری تبلیغ میں، ہماری تقریروں میں، ہماری ذاکری میں اثر نظر آئے گا۔ لیکن پھر وہی جملہ دہراؤں گا پچھلے اپنے گفتگو کا کہ یہ صرف سننے کی باتیں نہیں، اس پہ عمل کرنا ہوگا، اس جذبے کو اپنے وجود کے اندر لانا ہوگا۔ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو رحمت خدا سے ہم نے دور نہیں کرنا۔ رحمت اللہ الواسعہ یعنی حسین ابن علی، مولا حسین سے قریب کرنا ہے، اس کے لیے آپ کوئی بھی وسیلہ استعمال کیجیے۔ کوئی بھی وسیلے سے مراد یقیناً حرام وسیلہ نہیں ہے، وہ جو جائز وسیلے ہیں، وہ جو آپ کی محنتیں ہیں، آپ کی مشقتیں ہیں، خدا نے آپ کو جو نوازا ہے، اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ کوئی بھی وسیلہ، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی ذریعہ جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے لیے ممکن ہے عزاداری سید الشہداء کے لیے، اس کو بروئے کار لانا، بروئے کار لے کر آئیے۔ میں ایک چھوٹی سی روایت سناؤں گی، کہ روایت عجیب ہے، لیکن اگر آپ اس جو ہے روایت کے لب کی طرف، لب کہتے ہیں مغز کو، متوجہ ہو گئے آپ خواتین، تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ جنگ نہروان، جنگ جمل، جنگ صفین، بہت سارے لوگ جنہوں نے مولا متقیان کے لشکر میں آ کر جنگیں لڑی اور مولا کے قدموں میں شہید ہو گئے۔ تو ان شہداء کی جو بیوائیں تھیں، جو بچے تھے، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا دستور تھا کہ خود یتیم نوازی کرتے تھے۔ روایت اس قدر عجیب ہے کہ بہت سارے لوگ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ روایت میں جملے یہ ہیں کہ یتیموں کے گھر پہ جاتے تھے اور جو یتیم بچے تھے ان کے سامنے ایک جانور کی شکل میں، روایت میں بکری کی شکل میں، بکری کی آواز نکالتے ہیں تاکہ یتیم کے بچے، جو یتیم بچے ہیں، یہ خوش ہو جائیں۔ یہ
امام معصوم کا عمل یتیم نوازی کے لیے کہ ایک جانور کی شکل میں جانور کی آواز نکالا روایت کے جملے میں، صرف کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ایک شخص جو کہ امامت کے لیے شہید ہوا ہے، ایک شخص جو کہ امام معصوم کے لیے شہید ہوا ہے، اس کے بچے، اس کے یتیم، باپ کی محرومیت کا جو شکار ہے، ان کو میں خوش کر سکوں، اس کے لیے امام اس حد تک گئے۔ یہ حد عجیب حد ہے۔ میں جب سید الشہداء کے ذکر کے لیے آگے بڑھتا ہوں، میں صرف اس مطلب کو مد نظر رکھوں کہ میں پورے دین خدا کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں، اس میں جو سختی برداشت کرنا پڑے، جو مصیبت برداشت کرنا پڑے میں کروں۔ جب مولا متقیان ایک شخص کے لیے جو شہید ہوا ہے، اس کے بچوں کے لیے اتنا کر سکتے ہیں، تو میں پورے کنبہ حسین ابن علی کے لیے، جس میں خود حسین ابن علی بھی شامل ہیں، مجھے کیا کچھ کرنا چاہیے، ذرا سوچیے اس بارے میں۔ ہمارے یہاں معاملات جو ہیں وہ عجیب و غریب ہو گئے۔ ہماری جب کوشش یہ ہوگی کہ لوگ قریب آئیں، تو اس کوشش کے لیے ہمیں پہلے لوگوں سے قریب ہونا پڑے گا، پہلے ہم لوگوں کے قریب جائیں تب وہ قریب آئیں گے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، جو اس حدیث میں تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ علماء سے ایسے دور بھاگیں گے جیسے جو ہے وہ بھیڑ بکریاں بھیڑیے سے دور بھاگتی ہیں۔ ابھی وہ زمانہ آیا یا نہیں آیا، لیکن یہ زمانہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے اتنا نہیں بھاگ رہے جتنا علماء لوگوں سے دور بھاگ رہے ہیں۔ علماء لوگوں سے ایسے دور بھاگ رہے ہیں جیسے بھیڑ بکریاں جو ہے بھیڑیے سے دور بھاگتی ہیں۔ ابھی یہ والا زمانہ تو نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا اب میں نے تقید چونکہ پہلے کر دی تھی، اس لیے بار بار یہ تقید نہیں کروں گا کہ میری مراد نام نہاد علماء ہیں، اور میں نے پہلے کہہ دیا کہ عالم وہی ہے جو آپ اس کو دیکھیں تو اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو، آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو یاد خدا میں محو کر دے، آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اپنی آخرت کی یاد آ جائے، ایسے علماء۔ اما وہ عالم جو کہ مجلس تبھی پڑھے جب پیسہ دو، ورنہ اس کے علاوہ مجلس نہیں، اس سال تم نے پیسے جو ہے کم دیے تھے، آئندہ سال تمہاری مجلس نہیں پڑھوں گی، یہ والے عالم، اس کا مطلب خلوص ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، اگر اس کو اللہ نے زبان دی ہے، اگر اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، سب کچھ امام زمانہ کے صدقے میں، ایک لمحہ لگتا ہے، ایک سیکنڈ، ایک بڑے عالم ایک مجمع میں مجلس پڑھنے گئے، جب وہاں گئے تو دیکھا پتہ نہیں کتنے ہزار کا مجمع، دل میں غرور آیا، تکبر، کہ میں اتنا بڑا خطیب ہوں جس کو سننے کے لیے ہزاروں لوگ آئے۔ ممبر پر گئے تو خطبہ بھی بھول گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی یاد نہیں رہی، صرف ایک لفظ کہا، رفت، رفت کا مطلب ہے گون، گیا، یہ کہہ کے ممبر سے اترے گھر چلے گئے۔ یعنی کچھ بھی ذہن میں یہ خداوند متعال اس طرح چھین لیتا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم تکبر کرو گے، غرور تکبر کرو گے، اپنے آپ کو تم کچھ سمجھ رہے ہو۔ یہ وہی صدا ہے جو فرعون نے بلند کی تھی، انا ربکم الاعلیٰ کی، وہ منہ سے نہیں بول رہے، پریکٹیکل یہی ہے۔ وہ شخص جو کہ لوگوں کو رحمت خدا سے قریب کرنا چاہ رہا ہے، اس کو اپنے جذبے کو، اپنے حوصلے کو، اپنی ہمت کو بلند کرنا ہوگا، ورنہ وہ کبھی بھی کام نہیں کر سکتا۔ دوسرا اہم ترین نقطہ، عزاداری کو برپا کرنا ان مقامات کے اوپر کہ جن مقامات پہ عزاداری نہیں ہے، اور کوشش کرنا کہ عزاداری اچھے طریقے سے برپا ہو۔ ہمارے علماء کی سیرت میں آپ کو یہ نقطہ عجیب و غریب طریقے سے نظر آئے گا، جہاں کوئی مجلس پڑھنے والا نہیں وہاں پہنچ جاتے تھے، خود اثر خود کسی بھی طریقے سے محنت کر کے، مشقت کر کے، تاکہ نام امام حسین یہاں پر بھی بلند ہو، عزاداری سید الشہداء یہاں پر بھی برپا ہو۔ سخت ترین ادوار میں یہ قم کا واقعہ ہے، اور شہاب الدین مرعشی نجفی نے نقل کیا ہے، جب رضا شاہ ملعون نے، پہلوی جس نے عزاداری پر پابندی لگائی تھی، عمامے پر پابندی لگائی تھی، کوئی طالب علم عمامہ نہیں پہن سکتا سوائے اس کے کہ جو مجتہد ہو، صرف مجتہدین عمامہ پہن سکتے، باقی طالبوں کا عمامہ پہننا ممنوع، تاکہ عمامے کم نظر آئے لوگوں کو۔ حجاب پر پابندی، کوئی عورت چادر نہیں اوڑھے گی، سب سر برہنہ باہر آئیں گی۔ یہ رضا شاہ نے استعماری طاقتوں کے حکم پر یہ سارے کے سارے فرامین جو ہیں نافذ کیے تھے ایران کے اندر۔ جب عزاداری پر پابندی لگی تو اب یہ اس زمانے میں پابندی لگی، پابندی پہلے سے لگی، کافی عرصے چلی یہ پابندی، اس کا دورانیہ تھوڑا نہیں رہا ہے۔ مؤسس حوزہ علمیہ قم شیخ عبد الکریم حائری جو تھے، ان کے زمانے میں
اس پابندی کی بات شروع ہوئی تھی، پابندی لگی، ان کے سامنے کسی نے کہا تھا قبلہ آپ مرجع وقت ہیں، آپ جو ہے مؤسس حوزہ علمی، آپ کو پتہ ہے عزاداری مستحب ہے، ٹھیک ہے مستحب پہ پابندی لگا رہے تو کیا ٹینشن ہے؟ شیخ عبد الکریم حائری نے کہا یہ ایسا مستحب ہے جس میں 1000 واجب چھپے ہوئے ہیں، ہزاروں واجبات کو اس مستحب نے بچایا ہوا ہے۔ تو عزاداری کو مستحب کہنا بھی جو ہے یہ حماقت اسے کہا جا سکتا ہے، یہ حماقت ہے آپ عزاداری کو مستحب کہا۔ عزاداری نماز ولایت امیر المومنین ہے، عزاداری نماز ولایت جب بن گئی تو وہ روایتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو 6 چیزوں پر ہے، تو 9 چیزوں پر ہے، تو 10 چیزوں پر ہے، تو 11 چیزوں پر، مختلف روایتیں۔ ہر روایت کے آخر میں ہے ولایا ولایا ولایا، اور آخر میں ٹکڑا بھی لگا ہوا ہے، جس طریقے سے ولایت کا حکم دیا گیا اس طریقے سے کسی چیز کا حکم، جس طریقے سے ولایت کے بارے میں دعوت دی گئی کسی چیز کے بارے میں دعوت نہیں دی گئی۔ تو عزاداری سے تو اظہار ولایت ہوتا ہے، اظہار محبت ہوتا ہے کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، لہٰذا عزاداری سید الشہداء واجب ہے، مستحب نہیں ہے۔ اب یہ کہ اس کے طریقے مختلف طریقے ہیں، ہاں ان کو آپ مستحب کہہ سکتے ہیں۔ عزاداری مودت ہے یا نہیں ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ مودت مستحب ہے یا واجب ہے؟ تو عزاداری اسی مودت کا تسلسل ہے، تو اس عنوان سے میں کہہ رہا ہوں کہ عزاداری واجب ہے۔ اب یہ کہ اس کے طریقے مختلف ہیں، کوئی جو ہے وہ ہاتھ کا ماتم کر رہا ہے، تو کوئی سر پہ ماتم کر رہا ہے، کوئی چہرے پہ ماتم کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی کالے کپڑے پہن کے، کوئی کالے کپڑے دیواروں پہ لگا کے، مختلف ذریعے ان پہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ ایک طریقہ، خاص طریقہ وہ والا مستحب تھا، لیکن اصل عزاداری، اصل دل میں غم ہونا، نفس المحموم جو ہے، جو عزادار کی جو سانس جس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، وہ محموم ہونا، وہ واجب ہے، وہ غم واجب ہے۔ جب عزاداری واجب ہو گئی، ہمارے علماء نے اس کے بارے میں اہتمام عجیب دکھایا۔ اب وہ واقعہ سنی جو تمہیداً یہ بات میں نے کی تھی، شہاب الدین مرشی نجفی، پابندی لگی ہوئی ہے، کہتے ہیں میں آیت اللہ خمینی اور 3-4 بڑے مجتہد مدرسہ فیضیہ سے نکلے، مدرسہ فیضیہ حرم کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے، حرم بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب نکلے ہم لوگ کس چکر میں، توجہ فرمائیے، نقطہ جو میں نے عرض کیا کہ عزاداری نہیں ہو رہی ہے، عزاداری پہ پابندی لگی ہوئی ہے۔ جس شہر میں عزاداری پر پابندی ہے اس شہر میں کچھ فقیہ، آیت اللہ خمینی بھی فقیہ، شہاب الدین مرشی نجفی بھی فقیہ، اور 3-4 اور علماء، سب فقیہ ہیں، یہ نکلے ہیں تاکہ عزاداری برپا ہو سکے۔ اور کتنے اچھے لوگ تھے جنہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا، مردان علم در میدان عمل، میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا کتاب کا، اس میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ کہہ رہے ہم لوگ ڈھونڈتے پھرتے جا رہے تھے کہیں سے کوئی ترکیب، کوئی ایسی چیز ہم لوگ سوچیں کہ آج رات مجلس حسین کم سے کم ہو جائے، محرم کے ایام میں مناسب نہیں ہے بغیر مجلس کے رات گزرے۔ یہ ایک عالم کا تفکر ہے، یہ ایک فقیہ کا تفکر ہے۔ تو کہہ رہے ہم لوگ گزر رہے تھے، فیضیہ سے نکلے، آپ نے دیکھا ہوگا حرم کے چاروں طرف وہاں پہ ہوٹلز موجود ہیں، تو ایک ہوٹل کے اندر سے رونے کی آواز آئی، ہم بڑا تعجب ہوا کہ کیسے رونے کی آواز آ رہی۔ وہاں گئے تو جو ہے دیکھا کہ جو ہے ایک کمرے کے اندر کچھ مومنین بیٹھے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ جیسے ہی پہنچے تو کسی نے جو ہے ہمیں بتایا کہ بھائی یہ بندہ اصفہان سے آیا تھا، اس کے جو ہے ابا حسین خان بتایا نام، وہ فوت کر گئے، بیچ میں ایک تابوت بھی رکھا ہوا، لوگ بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں۔ شہاب الدین مرشی نجفی صاحب کہتے ہیں جیسے ہم لوگ وہاں پہنچے، ہم لوگوں نے بھی بیٹھ کر جو ہے تعزیت اور تسلیت جسے کہا جاتا ہے، بڑا افسوس ہوا۔ تو جس کو تسلیت پیش کی اس نے کان میں کہا کہ یہ ہم لوگوں نے ڈرامہ کیا ہوا ہے، کوئی حسین خان نہیں مرا ہے، مولا حسین کی مجلس برپا کرنے کے لیے یہ تماشا ہم نے کیا ابھی، توجہ کر رہے ہیں۔ آیت اللہ خمینی، شہاب الدین مرشی نجفی کہتے ہیں جیسے ہی ہم نے بیٹھ کے ہم نے بھی رونا شروع کیا، اب نام حسین خان دیا ہوا ہے، گریہ سید الشہداء کو حسین ابن علی کا، فوراً ایک پولیس والا آ گیا تھوڑی دیر میں، کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ بھئی اصفہان سے غریب بندہ بیچارے کے باپ کا یہاں انتقال ہو گیا، زیارت کے لیے آیا تھا، بی بی کی یہ ہوگی، ہم یہاں بیٹھے ہوئے رو رہا ہے بیچارہ۔ اس نے لکھا اور چلا گیا، کہا ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے۔ ساری رات مجلس برپا ہوتی رہی، ساری رات گریہ ہوتا رہا۔
یہ ترکیب کس کی ہے؟ ایک عام بندے کی ترکیب ہے، لیکن اس ترکیب سے استفادہ کون کر رہے ہیں؟ فقیہ وقت آیت اللہ خمینی شہاب الدین مرشی نجفی۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بدترین حالات ہوں، حکومت کی طرف سے بھلے پابندی لگی ہوئی، صدام کے زمانے میں لوگ جو ایک دوسرے کے کان میں ایک دوسرے کو مصائب سناتے تھے، کان میں جا کر، یہ عجیب ہے۔ یہ مجلس پڑھنا منع ہے، مجلس کا انعقاد منع ہے، وہاں تو فوراً پھانسی میں لٹکاتے تھے، گولی مار دیتے۔ تو گھروں میں جا کر رشتہ دار ایک دوسرے کو، کیونکہ اور کہتے تھے ذرا آواز بلند گریہ بھی نہیں کرنا، آہستہ رہو، پتہ چل گیا تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی، مارے جاؤ گے۔ اس دور میں بھی مجلسیں ہوئی، جس دور میں دیگوں کے اوپر فائرنگ کر کے، دیگوں میں سوراخ کر کے نظروں کو بہا دیا جاتا تھا، گرا دیا جاتا تھا، اس دور میں بھی نظر امام حسین جو ہے ہوتی رہی۔ جس دور میں مشی پر پابندی تھی، لوگ رات کو مشی کرتے تھے، دن میں سو جاتے تھے، آرام کرتے تھے، اس دور کے اندر بھی یہ سلسلے سارے جاری رہے۔ تو عزاداری سید الشہداء ایک ایسا عمل ہے، ہمیں علماء کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ کسی حال میں بھی اس عمل کو ترک نہیں کرنا، جیسے بھی کوشش کر کے عزائے حسین کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جب اب پھر جملہ دہرا رہا ہوں، چبھتا ہوا جملہ، جب اتنا بڑا اہتمام علماء کی طرف سے ہمارے کسی بھی طریقے سے عزاداری برپا ہو، اب سلام کرنا چاہیے اس شخص کو جو عزاداری برپا کر رہا ہے، مجلس کا اہتمام کر رہا ہے، نظر کا اہتمام کر رہا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے، انجمنوں کو بلا رہا ہے، نوح خانوں کو بلا رہا ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا ذاکر ہوں، میری تمنا ہوتی ہے کہ میرے احترام میں کوئی کمی نہ، اگر میرے احترام میں کمی ہے تو میں رستے سے پلٹ جاتا ہوں، میں مجلس نہیں پڑھوں گا۔ میں یہ نہیں سوچتا کہ میرے نہ جانے سے مجلس حسین میں بے رونقی واقع ہوگی، میرے نہ جانے سے جناب جی مولانا صاحب نہیں ہے، غائب ہو گئے، کس کو پڑھوائیں گے اینڈ ٹائم پہ؟ کراچی میں ویسے ہی آج کل مولانا صاحبان اور ذاکرین کی شارٹیج ہے۔ یہ میں نہیں سوچ رہا، صرف یہ سوچ رہا کہ میرا احترام، یہ جو میں ہے اس میں کو ختم کرنا ہوگا اگر سیرت کے علماء پر عمل کرنا ہے۔ میں کون ہوں؟ میں نوکر حسین ابن علی ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں خادم مولا حسین ہوں۔ جب خادم ہوں، بے فرض ہے کہ یہاں سے مجھے کچھ نہیں ملا، اس نے مجھے کوئی کور نہیں دیا، کوئی لفافہ نہیں دیا، کوئی پاکٹ مجھے نہیں دیا، میرا احترام نہیں کیا، مجھے تبرک نہیں دیا، مجھے صحیح سے پوچھا نہیں، تو میں جس کے لیے مجلس پڑھوں اس نے مجھے پوچھنا ہے، میں جس کے لیے مجلس پڑھوں اس نے میرا احترام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم کسی کو رلاؤ گے، ایک آنسو بھی کسی کی آنکھ سے نکل آئے، جنت واجب ہے، اس سے بڑا احترام کیا چاہیے؟ بھلے تم گریہ نہ کرو، ممبر پر بیٹھ کر کسی ایک کو رلایا، من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، خود روئے، کسی کو رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے، تینوں صورتوں میں جنت واجب ہے۔ یہ احترام تو خود حسین ابن علی نے کیا ہے، یہ احترام تو خود معصومین نے کیا ہے۔ آپ کو اگر فقط آپ وہ روایات پڑھیں جہاں ذاکر حسین کا احترام بیان ہوا ہے کہ ذاکر حسین ابن علی کا احترام کیا ہے، تو ایک عجیب و غریب ہمارے سامنے کیفیت سامنے آتی کہ ائمہ نے احترام کیا ہے۔ جب مولا کا جو نوح خان تھا، ابو ہارون مکفوف نابینا تھا، جیسے ہی وہ گھر میں وارد ہوتا تھا مولا احترام میں کھڑے ہوتے تھے کہ میرے جد کا نوح خان آیا، کوئی عالم، کوئی بہت بڑا فقیہ، کوئی بہت بڑی ایسی چیز نہیں، نوح خان جو سر میں نوحے پڑھتا تھا، اور کبھی اگر وہ تحت اللفظ سناتا تھا تو مولا کہتے تھے سر میں سناؤ ہمیں، رقت کے ساتھ، جس طرح تم پڑھتے ہو اس طریقے سے سناؤ، جد غریب کا نوح سوز کے ساتھ، سوز خانی ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، عربوں میں بھی ایک نعی سے کہا جاتا ہے، سوز خانی ہے، تو سوز کے ساتھ سناؤ۔ اس کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، قنات لگواتے تھے گھر میں، خواتین کو پیچھے بٹھاتے تھے، خواتین کی آوازیں بلند ہوتی تھی گریہ کی، مرد گریہ کرتے تھے، کہتے تھے ویسے گریہ کرو جیسے جو ہے وہ عورت گریہ کرتی ہے جس کا جوان بیٹا دنیا سے جا چکا ہو۔ مردوں کے لیے ساری چیزیں مردوں ہی والی اچھی لگتی ہیں سوائے اس ایک چیز کی، مردوں پہ اگر گریہ سوٹ کرتا ہے عزاداری سید الشہداء میں، وہ عورتوں والا ہے۔ وہ صفت جو مردوں کو عورتوں سے لینی چاہیے وہ یہ صفت ہے کہ گریہ عورتوں کی طرح کریں، بلک بلک کر، تڑپ تڑپ کر۔ روایات میں اس کا حکم ہے، باقاعدہ مثال بھی عورت ہی کی دی گئی ہے، جس عورت کا جوان بیٹا چلا گیا اس کی طرح گریہ کرو۔ یہ سارا کا سارا اہتمام ہے علماء کرام کی طرف سے، اور سب کا سب احادیث معصومین کی روشنی میں ہے۔ کوئی چیز آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی کہ جی عالم نے اپنی طرف سے، اصل عزا روایت میں موجود ہے،
مختلف طریقوں سے عزاداری کا اہتمام کیا گیا، بالکل کیا گیا. ہر چیز ہمیں حدیث میں ملے، ہر چیز ہمیں روایت میں ملے. ہمیں مولانا ایک کلیہ دے دیا، کہا کہ کسی بھی بہانے سے اپنے غم کو منسلک کر دو حسین سے، کسی بھی بہانے سے. ان کنت باکیا لشیء، امام رضا علیہ السلام کا جملہ جو ہے، جب کسی لشیء، پچھلے مجلس میں میں نے کہا تھا، کسی بھی چیز کے لیے گریہ کرنا ہو، فب کے لیے حسین، تو حسین کے لیے گریہ کرو. یعنی اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے متصل کر دو حسین ابن علی کے ساتھ. یہ اہتمام ہمیں علماء کی زندگی میں نظر آتا ہے، فقہاء کی زندگی میں نظر آتا ہے، کس طریقے سے وہ لوگ اپنے آپ کو متصل رکھتے تھے سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے. یہ اتصال بے حد ضروری ہے. اگر یہ اتصال برقرار ہے، اس کا مطلب ایک فقیہ، ایک عالم، ایک ذاکر، ایک خطیب اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش میں مصروف ہے. وَإِلَّا پھر حالات جو ہیں وہ بڑے ہی، جسے کہا جائے، خراب ہو جاتے جب ہم لوگ مکمل طور پہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. اور روح جو ہے ہماری اس غفلت کا شکار ہو جاتی ہے، جسے روح کی نیند کہا جاتا ہے. روح جب سو جائے، انسان کی روح جب غفلت کا شکار ہو جائے، تو پھر اس کو امام حسین کون ہیں اور باقی چیزیں کیا ہیں اور پیسہ کیا ہے، اس کو صرف پیسہ نظر آتا ہے. بدن اس کو پیسہ دکھاتے ہیں، آنکھوں میں صرف پیسے کی چمک باقی رہ جاتی ہے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلسل انسان اپنا محاسبہ نفس کرتا رہے، اپنے آپ کو مسلسل پاکیزہ کرتا رہے، مسلسل اس فکر میں لگا رہے، آج گناہ ہوئے، آج مسئلے مسائل ہوئے، اپنے آپ کو پاکیزہ کروں، پاکیزہ سے پاکیزہ تر. یہاں تک کہ انسان بسا اوقات اسی عزاداری سید الشہداء کی طفیل بڑے بڑے مراحل کو طے کرتا ہے، بڑے بڑے مقامات تک پہنچتا ہے، حتیٰ کہ وقت کے امام سے ملاقات کے درجے پہ نائل ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ایک بہت بڑا راز ہے، یہ سر کی بات ہے، لیکن یہ کہ میرے بیان کرنے سے بھی یہ راز جو ہے وہ آیا نہیں ہوگا. اس راز کا، اس سر کا افشاء جسے کہا جائے، یہ کھلے گا نہیں، کھلے گا اسی کے لیے جو اس راز کی تہ تک جانا چاہے گا، سمجھنا چاہے گا، جو اپنے آپ کو پرخلوص بنائے گا. اور یہ بھی ایک جملہ سنتے جائیے، جتنی ریاضتیں ہیں، جتنے اعمال ہیں، تسبیحات ہیں، ہم لوگ پڑھتے مفاتیح میں، یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، فلانا سورہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یہ توجہ سماعت فرمائیے گا. یہ ان لوگوں کے لیے حاصل ہوتا ہے کہ جن کے اندر اخلاق بلندی پہ ہو. یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا. میں اور آپ کریں گے تو بس یہ ہوگا کہ ہاں بڑا مزہ آیا، دعائے کمیل پڑھی، 4 آنسو نکل آئے، کیا دعائے کمیل تھی، مزہ آ گیا. اور وہ اسی جتنے منٹ کی دعائے کمیل ہوتی ہے اتنے ہی منٹ کا مزہ ہوتا ہے. اس کے بعد کون سا مزہ اور کون سی دعائے کمیل، کہانی ختم، فنش. دعائے کمیل سے استفادہ کون کرتا ہے، اپنی زندگی بناتا کون ہے، روح کو ترقی کون دیتا ہے؟ اس کے اندر اخلاقیات اچھی ہوں، کرم والا ہو، سخی ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، جس کا وجود پاکیزہ ہو، وہ استفادہ کرتا ہے دعائے کمیل سے، وہ اپنی زندگی میں استفادہ کرتا ہے. باقی مجھ جیسے لوگ ہیں وہ صرف یہی ان کا ہوتا ہے کہ ماں بڑی رقت ہوئی بھائی، بڑا گریہ ہوا، بڑا مزہ آیا، دعائے کمیل ختم، مزہ بھی ختم، گریہ بھی ختم. اس کے بعد پھر اپنی اسی تاریکی اور ظلمت کی طرف لوٹ آتے. استفادہ کرنا ہوگا ان اسرار سے، ان رازوں سے، تو اپنے آپ کو اس بلندی پہ لے جانا ہوگا. کریم بھی بنے، سخی بھی بنے، پاکیزہ بھی بنے، طیب و طاہر بھی بنے. سارے اپنے آپ کو جب بلند و بالا ہمت والا بنا لیں گے تو پھر آپ کو ایک سورہ فاتحہ بھی جو ہے نا وہ کمال دکھائے گی جو دوسرے پورا قرآن پڑھ کے حاصل نہیں کرتے. محمد تقی بافقی ایک نام گزرا، بڑا نام ہے، اس نام کو سرچ کیجیے گا آپ لوگ، بعد میں اس میں کام بھی کیجیے گا، ان کے واقعات پڑھیے گا، عجیب و غریب واقعات ہیں. میں صرف ایک واقعہ ذکر کر رہا ہوں عزاداری کے حوالے سے. محمد تقی بافقی جو ہے عظیم مرجع بھی ہے، عظیم مجتہد بھی ہے، عظیم عالم دین بھی ہے، فقیہ ہے، اہل بیت بھی ہیں، جامع المعقول والمنقول جسے کہا جائے، بہت بڑی شخصیت. یہ جو ہے عزاداری میں ان کا عجیب حال ہوتا تھا. عزاداری سید الشہداء کے لیے ان کا گریہ عجیب تھا، زیارت سید الشہداء کے لیے ان کا جانا عجیب تھا. یہ ایک جملہ کہتے تھے، جملہ ذرا آپ سماعت فرمائیے گا تاکہ آپ کو اس عزاداری کی، اس زیارت سید الشہداء کے لیے جو لوگ ابھی جا رہے ہیں، اس کی
قدر تھوڑا واضح ہو کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے علماء ہمارے فقہا کس طریقے سے استفادہ کرتے تھے اس توسل سے، اس تمسک سے۔ علی ابن مہذیار کا واقعہ مشہور و معروف ہے کہ اس نے 20 مرتبہ حج کیا۔ 20 دفعہ حج کرنے کے بعد علی ابن مہذیار کو ایک مرتبہ امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ محمد تقی بافقی کہتے تھے کہ اگر علی ابن مہذیار 20 مرتبہ حج پہ جانے کی جگہ صرف ایک مرتبہ کربلا چلا جاتا اسے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ محمد تقی بافقی جیسی ہستی جو ہے وہ جملہ کہہ رہی ہے۔ علی ابن مہذیار کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے، صحابی ہیں 3-4 اماموں کے، وکیل رہے ہیں، خود ان کا ایک اپنا الگ مقام ہے، لیکن یہ محمد تقی بافقی نے ان مراحل کو طے کیا، سیر و سلوک کے، محاسبہ نفس کے، پاکیزگی نفس کے۔ 80 سال کی عمر، 75 سال کی عمر میں یہ بڈھے لوگ کہتے تھے کہ آج بھی اگر نامحرم عورت کا وجود ہمارے سامنے آج 80 سال کی عمر میں تو ہم کانپنے لگتے، خدا ہمیں حرام سے بچائے، اگر خدا نہ بچائے تو معلوم نہیں ہم بچ سکے یا نہ بچ سکے۔ یہ ہے تزکیہ نفس، یہ ہے محاسبہ نفس جو انسان کو اس مراحل اعضاء میں آگے لے کر جاتی۔ لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں میں تو بہت ہی شریف ہوں، میرے بڑے اچھے خاندان میں جو ہے تربیت ہوئی ہے اور یہ اور وہ فلانا ڈھمکانا، تو میں نامحرم عورتوں کے ساتھ بات کرنے میں بھی آزاد ہوں، ان کو دیکھنے میں بھی آزاد ہوں، نگاہیں بھی آزاد، زبان بھی آزاد، سب کچھ آزاد۔ یہ انسان کبھی پھر ترقی، یہ عزاداری سید الشہداء پھر وہ علماء کی طرح کبھی نہیں ہوگی۔ یہ عزاداری سید الشہداء انسان سوچے کہ میں فقہا کی مانند کروں گا، علماء کی مانند کروں گا، یہ صرف خیالی پلاؤ ہے، خواب و خیال ہے اور کچھ نہیں ہے۔ عزاداری میں ہمارے علماء بار بار یہ جملے کہتے ہیں، محرموں سے پہلے ہر سال ان کے کلپس آتے ہیں، میں سنتا ہوں کہ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کرو محرم سے پہلے، کیوں؟ ان نگاہوں سے تم نے حسین پر آنسو بہانے۔ اپنی زبان کو پاکیزہ کرو، کیوں؟ اس زبان سے ذکر حسین کرنا ہے۔ اپنے کانوں کو پاکیزہ کرو، کیوں؟ ان کانوں سے ذکر حسین سننا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو پاکیزہ کرو، کیوں؟ ان ہاتھوں سے ماتم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے تو ایک اہتمام جو ہے اعضاء کے لیے، وہ اہتمام نظر نہیں آتا۔ یعنی کتنے لوگ ہیں، آپ دیکھیے یہ پیغام آپ لوگ بھی دیجیے آگے مجالس میں، کتنے مومنین یا کتنی مومنات ایسی ہیں جو اسپیشلی مجلس میں آنے کے لیے مثلا وضو کرتی ہیں۔ آپ کو شاید کوئی 100 میں سے 2 لوگ ملیں گے، 5-10 لوگ مل جائیں گے زیادہ سے زیادہ۔ اکثر کو اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس وضو کی جو عظمت ہے وہ کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے بظاہر تو، لیکن یہ کہ کس قدر انسان کو طہارت کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کے ذکر سننے کا اسٹائل چینج ہوتا ہے مجلس میں۔ عجیب و غریب تاثیر ایک وضو کی، لیکن توجہ ہم لوگ نہیں دیتے۔ بھائی عزاداری علماء تو عزاداری سے ہٹ کر درس کبھی زندگی میں بغیر وضو کے نہ پڑھتے تھے، نہ پڑھاتے تھے، نہ مطالعہ کرتے تھے۔ ادھر وضو ٹوٹا، کتاب ہاتھ میں ہوتی تھی، کتاب سائڈ میں رکھ دی، یعنی اب مطالعہ بھی نہیں کرنا ہے، اب ہم نے جو ہے کتاب کو دیکھنا بھی نہیں، کیوں؟ کتاب میں کلام معصوم ہے جو کہ نور ہے، میں اس نورانی چیز کو بغیر وضو کے کیسے دیکھوں؟ ہم لوگ ان چیزوں سے جب عاری ہوئے تو جو نور اور ظلمت کی کھچڑی بنتی ہے، وہ پھر اس سے پھر بڑی عجیب و غریبی چیزیں نکلتی ہیں۔ پھر چاہے امامہ سر پر ہو، چاہے جنا کیپ ہو، کچھ بھی ہو، باتیں ایسی ایسی ہوتی ہیں ممبروں سے، پھر ہنسی آتی ہے۔ وہ نتیجہ ایسی بات کا ہے، کلام معصوم پڑھ رہے ہیں، وضو نہیں ہے، ذہن میں شیطانی خیالات ہیں، کتاب پڑھی جا رہی ہے، ذہن میں بدبختیاں ہیں، تاریکیاں ہیں، ظلمتیں ہیں، کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ مجلس میں آ رہے ہیں، مجلس میں آتے ہوئے سارے خیالات دنیاوی ہیں، حسین ابن علی کہیں نہیں ہے۔ نتیجہ یہی ہوگا۔ ہمارے بزرگ مجتہدین میں نجف اشرف میں سید رضی الدین مرعشی نجفی، ان سے میں نے پوچھا، ہمارا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کچھ علماء جو ہے وہ کہتے ہیں جی شہادت کے دن جو ہے چھٹی ہونی چاہیے، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، پڑھائی، علم کی تحصیل ضروری ہے۔ تو یہ 2 الگ الگ نظریات ہیں، اور یہ دونوں نظریات علماء کے ہیں، اور یہاں پر بھی آپ کو نظر آئیں گے کراچی میں، کوئی مدرسے والا چھٹی کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہوتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان سمجھے ان چیزوں کو۔ سید رضی الدین مرعشی نجفی انہوں نے 40 سال آیت اللہ خوئی کا درس خارج اٹینڈ کیا۔ ان سے ایک دن میں نے پوچھا، نماز پڑھا کر جا رہے تھے،
تو میں نے کہا آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ جو ائمہ کی شہادت کے دن ہوتے ہیں، رسول اللہ کی شہادت کا دن ہے، جناب زہرا کی شہادت کا دن ہے، باقی ائمہ کی شہادت کے دن ہے، اس دن درس پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ درس پڑھو گے تو تمہاری توفیقات سلب ہو جائیں گی۔ ہے تعجب والا جملہ، ہو رہا ہے تعجب آپ لوگوں کو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جب میں درس میں لگ جاؤں گا، صرف و نحو ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، علم کلام ہے، فقہ ہے یا اصول ہے، جو بھی ہے، سارا دن جب درس پڑھوں گا، مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کس طرح پڑھتے ہیں، ہم لوگ تو اس طرح درس پڑھتے ہیں کہ جب درس میں لگ جاتے ہیں تو پھر وہ بیگم کو بھی بھول جاتے ہیں، سچی بات جو ہے، صرف کتاب ہمارے سامنے ہوتی ہے، دنیاوی خیالات بھی کہ کتابوں میں 5-10 کتابیں سامنے ہوتی ہیں اور بیگم کو حکم دے دیتا ہوں میں کہ قریب نہیں آنا آپ نے، نہ کتابوں کو چھیڑنا نہ مجھے چھیڑنا، میں درس پڑھ رہا ہوں، میرا کمرہ الگ سے بنا اوپر، کوئی یہ منع کر دینا بھائی مطالعہ ہو رہا ہے، کیونکہ مطالعے میں ڈسٹربنس ہو جائے پورا مطالعہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان ہم مغم اپنا درس کو بنا لے گا، کون سے دن؟ اس دن جس دن حجت خدا کو بدترین طریقے سے شہید کیا گیا، تو پرواہ نہیں ہوئی، درس میں لگے صرف و نحو پڑھ رہے ہیں، منطق پڑھ رہے ہیں، کلام پڑھ رہے ہیں، یہ چیز خطرناک ہے، یہ چیز باعث سلب توفیق بنتی ہے۔ آل محمد پہ ظلم ہو رہا ہے، تم درس پڑھ رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ یہاں کام خراب ہے۔ لیکن اگر درس بھی ہو، اور ہمارے کچھ علماء، میرے استاد ہے صادق خرسان صاحب، جس دن شہادت کے دن میں گیا ہوں درس میں، ایسا نہیں کہ میں نہیں گیا، شہادت والے دن ہم نے مجلس بھی اٹینڈ کیا، ماتم بھی کیا ہے، نوحہ بھی کیا ہے، جس درس میں جاتے تھے وہ اس درس میں لازمی طور پہ، اب یہ درس ہو رہا ہے شہادت والے دن، درس میں جس امام کی شہادت ہوتی تھی اس امام کی 3-4 حدیثیں سناتے تھے، تھوڑا درس مختصر کرتے تھے، اور اس کے بعد پورا درس پڑھانے کے بعد کہتے تھے اس درس کا ثواب امام جواد یا امام رضا جن کی بھی شہادت ہے ان کو ہدیہ کرتا ہوں کہ مولا ہم نے آپ کی خدمت کے لیے درس پڑھا، یعنی اپنے آپ کو دور نہیں کیا وہ حجت خدا سے، بھولے نہیں ہیں۔ اب جمع یہ ہو گیا، جو لوگ درس رکھنے کا کہہ رہے ہیں، علماء جو ہمارے کہتے ہیں درس رکھا جائے، وہ بھی اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہیں کہ درس رکھنے میں بھی آپ غافل نہ ہو امام معصوم سے، یہ غفلت بری چیز ہے، یہ غفلت توفیقات کو سلب کر دیتی ہے۔ اگر آپ سارا دن درس پڑھتے رہیں، یہ کوئی مجلس نہیں، بس مجلس محرم میں کر لیتے کافی ہے، باقی سال کون سی مجلس ہے؟ یہاں توفیقات سلب ہوں گی کہ امام معصوم کی شہادت کے دن غم کو بھلا کر آپ کتابوں میں لگ جائیں۔ لیکن اگر دونوں چیزوں کو جمع کر لیے، جو کہ ممکن ہے اور کر سکتے ہیں آسانی سے، یہ بتائیے عزاداری کا اہتمام ہے یا نہیں؟ جس بھی امام معصوم کی شہادت ہو، لازمی طور پہ آپ لوگ اہتمام کریں۔ اچھا، ہمارے یہاں یہ کہ جب ائمہ کا اہتمام نہیں ہوتا تو پھر باقی ہستیاں ان کا اہتمام تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمارے کتنی ایسی ہستیاں ہیں، ائمہ کی بات کر رہا ہوں میں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی، جن کی شہادت اگر گزر جاتی ہے نہ ہم کسی مجلس میں جا پاتے ہیں، بس آج کل خدا رحمت کرے واٹس ایپ پہ کلپ آ جاتا ہے، جی اچھا القائم والے کلپ بھیجتا ہے فلانا امام کی شہادت، وہ کلپ سن لیا مثلا نے، باقی مجلس کا اہتمام، مجلس کا انعقاد، ماتم، گریہ، نوحہ، وہ کچھ بھی باقی، اس میں بھی واٹس ایپ کی بدبختی ہے کہ اس میں کلپ آتے اتنے سے زیادہ ہیں کہ بندہ استخارہ کرے پہلے کون سا سنے اس کے بعد کون سا سنے، تو اس لیے کہتا ہے چلو بعد میں سنیں گے، جب ٹائم ملے گا بس اوقات وہ بھی سننے کو نہیں ملتا۔ اہتمام جب ہوگا ائمہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے، بعد میں آپ آگے بڑھیں گے۔ اب مثلا اسی ماہ سفر میں ایک مقدس ہستی جس کے تذکرے سے ہم لوگ مکمل طور پہ غافل ہیں، محمد ابن ابی بکر رضوان اللہ تعالی علیہ۔ جب محمد ابن ابی بکر کو شہید کیا گیا تھا، اب یہ بدترین فجیع ترین انداز سے گدھے کی کھال میں سی کر آگ لگا دی گئی زندہ زندہ۔ معاویہ نے خوشی کا اظہار کیا تھا، خوشیاں منائی تھی، دربار سجوایا تھا اپنا، مغنیاں گانے والیاں بلوائی، ناچنے والیاں بلوائی کہ آج رقص ہونا چاہیے، محمد بن ابی بکر کی شہادت ہے۔ امیر المومنین نے کیا جملہ کہا جتنی معاویہ نے خوشی منائی ہے محمد بن ابی بکر کی شہادت کی، میں اتنا ہی غم مناؤں گا۔ اور یہ کم جملہ نہیں ہے کہ امیر المومنین اپنے بیٹے محمد بن ابی بکر کے لیے جملہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے تھے ابنی محمد، محمد میرا بیٹا ہے، کہ جتنی معاویہ نے خوشی منائی ہے میں اتنا ہی۔ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں 14 صفر کی تاریخ ہے، 14 صفر شہادت ہے محمد بن ابی بکر رضوان اللہ آگے گزر جاتی ہے۔ اور ایک ایگزامپل میں نے دی، اور نہ جانے کتنے ایام ہیں، یہ ہماری عدم توجہ ہے، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑا بہت آل محمد سے اگر منسوب ہیں تو وہ بھی بس کیا لفظ میں کہوں گی، میرے گلے ناز ہے کوئی لفظ،
تھوڑا بہت تھوڑی مقدار میں، اتنا کہ بس ہماری زندگی گزر رہی ہے، بس کہا جائے کہ ہاں یہ آل محمد والے لوگ، بس فی امان اللہ، اس کے بعد کچھ نہیں۔ ایک لگاؤ، ایک جوش، ایک جنون، ایک جذبہ، ایک ہمت وہ ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ علماء کے جب آپ سلسلوں کو دیکھتے ہیں جی، سارا سال جتنے درس سے خارج ہو رہے ہیں، ہر درس سے پہلے لازمی طور پہ 2 جملے جی مسائل، کتنے ہمارے علماء کی سیرت میں رہا ہے۔ آج بھی نجف اشرف میں جو دروس ہوتے ہیں، بدھ کے دن لازمی طور پہ بہت سارے دروس ایسے ہیں جہاں پر یا تو ذکر اہل بیت کا سلسلہ، یا کوئی کلام معصوم سنانا، یا ذکر مسائل لازمی طور پر۔ جمعرات جمعہ چھٹی ہے، تو جمعرات چھٹی کیوں ہے حوض نجف میں؟ یہ پہلے چھٹی نہیں ہوتی تھی، صرف جمعے کی چھٹی تھی، ہفتے میں ایک دن۔ محقق حلی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب شرائع الاسلام، انہوں نے آ کر یہ سلسلہ شروع کیا، کہا کہ سب طلاب جو ہے مدرس سے حوض علمیہ کے جامع شرائط مجتہد تھے، مرجع تھے، کہا سب جمعرات کو سید الشہداء کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ اب جب زیارت کے لیے جائیں گے، ظاہر درس کون پڑھے گا؟ تو اس لیے جمعرات کی چھٹی کا سلسلہ شروع ہوا، تاکہ تمام طلاب زیارت پہ جا سکیں۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ درس کے ساتھ ساتھ طالب علم متمسک رہے، متوسل رہے سید الشہداء سے۔ ہر ہفتے زیارت، جتنے نجفی طلاب ہیں سب آج بھی روٹین ہے، بسیں بھر بھر کے کربلا جاتی ہیں ہر جمعرات کو۔ لیکن پھر وہی بات ہے، اس میں کچھ مجھ جیسے نادان ہیں تو کہتے ہیں بس نوچندی جمعرات کو جائیں گے۔ پھر جب میں یہ سوچتا ہوں نوچندی جمعرات کو جاؤں گا، اسی نوچندی جمعرات کو جو ہے کوئی نہ کوئی کام ایسا آ جاتا ہے کہ یار یہ کام اگر نہیں کیا تو یہ نہیں ہوگا، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، کہہ کے وہ زیارت بھی رہ جاتی ہے۔ محقق علی نے چھٹی اس لیے کی تھی جمعرات کی کہ طلاب زیارت پہ جائیں۔ اب یہ میری غلطی ہے کہ میں نہیں جا رہا، چھٹی تو موجود ہے آج بھی، سن 1440 میں وہ چھٹی نجف اشرف میں موجود ہے، لیکن جانے والے شاید آدھے سے بھی کم طلاب جو جاتے ہوں۔ ایک بڑی تعداد ایسی جو نہیں جا رہی ہے، کیوں؟ غفلت اور روح کی غفلت۔ ایک حدیث سنیے ذرا، اس سے پہلے ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ معصوم کا ارشاد ہے ان للجسم 6 احوال، جسم کی 6 حالتیں ہیں۔ اس حدیث کو اگر ہو سکے تو آپ لوگ لکھ لیجئے، ان للجسم 6 احوال، جسم کی 6 حالتیں ہیں۔ الموت والحیات، المرض والصحہ، النوم والیقظہ۔ ریپیٹ کر رہا ہوں، الموت والحیات، المرض والصحہ، النوم والیقظہ۔ 6 حالتیں آپ کو سب کو معلوم ہے، یہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے بدن، ہمارے جسم 6 حالتیں ہیں۔ کبھی یہ جسم ٹھیک ہوتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی یہ جسم اس پر موت آ جاتی ہے، ابھی ہمارا جسم جو ہے زندہ ہے، زندگی اور موت جانتے ہیں اس کو۔ کبھی یہ جسم سو جاتا ہے، اور کبھی یہ جسم جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ واضح ہے بالکل۔ یقظہ، یہ قاف روئیں گولتے، یقظہ، یقظہ کہتے ہیں جاگنے کو، بیداری۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَكَذَا لِلرُّوحِ، اسی طریقے سے روح کی بھی 6 حالتیں ہیں۔ اس طرح جسم کی 6 حالتیں، موت ہے، حیات ہے، مرض ہے، صحت ہے، نوم ہے، یقظہ ہے، سونا اور جاگنا۔ اس طریقے سے روح کی بھی 6 حالتیں۔ ان 6 حالتوں کو لکھی بیان کرنا یہی چاہ رہا تھا میں، 6 حالتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ فَعِلْمُهَا حَيَاتُهَا، روح کی جو زندگی ہے وہ علم ہے۔ جو آپ مدرسوں میں جا کر یا علماء سے پوچھ کر جو علم حاصل کرتی ہیں، یہ روح کی زندگی ہے۔ وَجَهْلُهَا مَوْتُهَا، اور جب روح جاہل رہ جاتی ہے تو یہ روح کی موت ہے۔ وہ روح جس کے پاس جہالت ہے وہ مردہ روح ہے۔ اب چاہے بدن جو ہے چل رہا ہو، پھر رہا ہو، ادھر سے ادھر گھوم رہا ہو، لیکن چونکہ جہالت ہے، اس کا مطلب روح کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اور معصوم اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں ان حدیثنا یحیی القلب، اور میں تاکید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی لازمی طور پہ احادیث کو عربی میں یاد کریں، عربی میں سنائیں، عربی اپنی اچھی کریں۔ ہماری بات دلوں کو زندہ کرتی ہے، یعنی مردہ روح کو زندہ کرنے کا طریقہ کیا؟ اسے کلام معصوم سناؤ، خود بخود روح زندہ ہو جائے گی۔ وَمَرَضُهَا شَكُّهَا،
روح کا مرض کیا ہے؟ روح کا شک کرنا. اب بسا اوقات فضائل میں شک ہوتا ہے، بسا اوقات عزاداری سید الشہداء کے ثواب میں شک ہوتا ہے، بسا اوقات علماء کے واقعات میں شک ہوتا ہے، بسا اوقات تقریر کرنے والے پہ شک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے لا کے باتیں بیان کرے. جو بھی شک ہے، یہ اس کا مطلب روح کیا ہے؟ بیمار ہے، طبیعت خراب ہے. اس کو جو ہے کسی ڈاکٹر کے پاس چیک کرانا چاہیے، اور وہ ڈاکٹر دنیاوی ڈاکٹر نہیں، کوئی عالم، کوئی ولی خدا چیک کرے، بتائے کہ بھائی آپ کی روح شک کا شکار ہے. اس مرض کو کیسے دور کیا جائے؟ روح ٹھیک کیسے ہوگی؟ کہا وَيَقِينُهَا صِحَّتُهَا. روح کا یقین جو ہے وہ اس کی صحت ہے. روح کو اگر مرحلہ یقین مل گیا، اس کا مطلب روح ٹھیک ہو گئی. اور یقین کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ احتیاج طبرسی کی روایت ہے، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا فرماتے ہیں کہ میں فضائل ذکر کر رہا ہوں، تفصیلی روایت ہے، فضائل رسول اللہ انہوں نے سنا، اس میں کہا میں فضائل ذکر کر رہا ہوں تاکہ شک کرنے والوں کا شک دور کروں اور مؤمنین کے ایمان کو تازگی عطا کروں. تو یہ فضائل کا فلسفہ ہے. مجالس میں فضائل اہل بیت، فضائل آل محمد، خاص کر کے فضائل امیر المومنین لازمی طور پر سنائے جائیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے شک بھی دور ہوگا، روح کی جو بیماری ہے، روح کا جو مرض ہے وہ دور ہوگا. اور دوسرا اہم ترین فائدہ، اگر کسی کی روح ٹھیک بھی ہے تو اس کی روح پہ کانم آپ نے وہ F5 کا بٹن دبا دیا، ریفریش کر دیا، اس کو تازہ کر دیا، اس کو بالکل، اس کو رونق مل جائے گی، اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے گی. اس کے بعد نوم اور یقظہ کیا ہے؟ کہا وَنَوْمُهَا غَفْلَتُهَا. روح کی نیند اس کی غفلت ہے. روح اگر غفلت کا شکار، اس کا مطلب سو رہی ہے. اور ہم میں سے اکثر کی ارواح ماشاءاللہ ایسے لمبی تان کی سوتی ہیں، کئی سال سوتی رہتی ہیں، لیکن اصحاب کہف سے زیادہ ان کی لمبی نیند ہے. ایسی جو ہے ارواح ہیں، غفلت کا شکار. غفلت ہے، اس کا مطلب روح سو رہی ہے. بدن تو جاگ رہا ہے، لیکن جب روح غفلت کا شکار، اس کا مطلب روح سو رہی ہے. یہ بیدار کب ہوگی روح؟ جاگے گی کب یہ روح؟ وَحِفْظُهَا يَقْظَتُهَا. جب اس کو یاد آ جائے گا کچھ، جب اس غفلت سے نکل جائے گی یہ روح، تو اس کا مطلب روح بیدار ہو گئی ہے. میں اور آپ جب اس موضوع کو سن رہے ہیں، جس موضوع کا نام ہے انداز عزاداری علماء، علماء کیسے عزاداری کرتے تھے، تو اس کے لیے جاگتی ہوئی روح چاہیے. جب روح جاگے گی تب پتہ چلے گا کہ ہاں اچھا ایسے عزاداری ہوتی تھی. اسی لیے ہمارے علماء، بس یہ ایک دو جملے سنا کے گفتگو کو مکمل کروں گا. جن کی آنکھیں کھل گئی تھی، جنہوں نے سیر و سلوک کے مراحل کو طے کیا تھا، خاص طور پہ ایک نام لوں گا، سید مہدی بحر العلوم کا نام. یہ عجیب و غریب ہستی ہے سید مہدی بحر العلوم. ان کا امام زمانہ سے عجیب و غریب تعلق تھا، اور انہوں نے جو آج وادی السلام میں آپ کو مقام امام زمانہ، مقام امام جعفر صادق، مقام حمزہ الدین علیہ السلام، مقام حضرت ہود و حضرت صالح، یہ سارے ائمہ اور انبیاء کے جو مقامات ہیں، یہ سید مہدی بحر العلوم کے زمانے تک مشخص نہیں تھے. انہوں نے آ کر معین کیا. حضرت ہود اور صالح کی قبر پر آئے، اس مزدور کو لے کر کہا یہاں سے زمین کھودو. جب اس نے زمین کھودنا شروع کی، نیچے سے ایک تختی نکلی، ھذا قبر ہود و صالح. یہ ہود اور صالح کو 1000 سال پرانی، پتہ نہیں کئی ہزار سال پرانی تختی. اس جگہ روزہ بنوایا، کہا کہ یہ حکم ہوا ہے میرے مولا کا، یہاں قبر ہے، آج تک لوگ زیارت کر رہے ہیں. تو یہ ایسی عجیب و غریب ہستی. لیکن یہ کہ جب لوگ کہتے تھے جی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے، کسی کی نہیں ہوئی ہے، تو زیر لب یہ کہتے تھے کہ میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، مجھے تو مولا نے اپنے سینے سے لگایا ہے. یہ ہستی ہے سید مہدی بحر العلوم کی. لیکن اس کے باوجود توجہ فرمائیے گا، جب کوئی واقعہ سناتے تھے، مرزا قمی کو سنا رہے تھے اپنا واقعہ، کہنے لگے مرزا قمی تمہیں واقعہ سنا رہا ہوں، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے تم مجھے جھٹلاؤ. تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ جھٹلاؤ مجھے، جھوٹ بولنا نہیں، اعتبار نہیں کرنا. کیونکہ ہمارے امام نے یہ کہا کہ غیبت کے اندر اگر کوئی بھی یہ بات کہہ رہا ہے، یہ واقعہ سنا رہا ہے کہ یہ امام سے ملاقات ہوئی، بولو جھوٹ بول رہی.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ پہ واجب ہے کہ آپ بولیں جھوٹ بول رہے ہیں، ممکن ہے سچ بول رہا ہوں، یعنی اس پہ تہمت لگاؤ، متہم کرو۔ کوئی بھی آگے کہے کہ ہاں اچھا بندہ پاکیزہ، سید مہدی بہرالعلوم جب کہہ رہے، اس جیسا بندہ جو صدیوں میں شاید کوئی ایک بندہ ایسا پیدا ہوتا ہے، ایسا بندہ، وہ خود مرزا قمی بہت بڑا عالم تھے، قم سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آپ کی اتنی کرامات ہیں، آپ کے واقعات سنائیے، تو کہنے لگے میں سناتا ہوں لیکن تمہاری ذمہ داری وہی ہے کہ تو مجھے یہ اس نازک صورتحال کو سمجھے گا کہ امام زمانہ سے متعلق جو واقعات ہیں اگر سنائے جائیں، میری اور آپ کی شرعی ذمہ داری یہ کہ اس کو جھٹلا دیں۔ عین ممکن ہے جب ہم لوگ جھٹلا رہے ہوں وہی واقعہ بالکل سچا واقعہ ہو، لیکن متہم کرنا ہے تاکہ دکانیں نہ کھلیں، متہم کرنا ہے تاکہ بازار نہ کھل جائے واقعات کا۔ اس طرح ہر گلی محلے میں جو نا آپ کو ہر جو نا خاتون آپ کو جس کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ نماز سے، نہ پردے سے، آپ کو خواب سنا، مجھے خواب میں امام زمان آ گیا، تو مجھے خواب میں امام رضا آ گیا، تو مجھے خواب میں فلانا امام آ گیا۔ ہم لوگ کو ابھی تک نہیں آیا، ان لوگوں کو پتہ نہیں روزانہ ہی خواب میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں رسول اللہ اگر آئے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا میں نے اپنے رسول کو خواب میں دیکھا، اپنے جد کو۔ 8ویں امام اگر وہ کہہ دے میں نے خواب میں دیکھا ہے، کسی مائی کے لال میں جرت نہیں وہ انکار کر سکے۔ مولا فرما رہا ہے اگر میرے خواب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، یہاں تو ہر ایرا غیرہ اور آگے آپ لوگ مکمل کر لیجیے، بتا رہے ہو کہ جی میں نے خواب میں دیکھا تھا اور مولا نے مجھے یہ حکم دیا اور یہ حکم ہوا اور وہ حکم ہوا۔ تو جو خواب میں دیکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نہ بتائیں۔ اس طرح امام زمانہ سے ملاقات ہمارے علماء نہیں بتاتے تھے، لیکن یہ سامنے ظرف مرزا قمی جیسا ظرف ہے تو اپنے واقعات سناتے تھے۔ اس طریقے سے میں نے مولا کو دیکھا، مسجد سہلہ میں دیکھا، مسجد کوفہ میں دیکھا، سینکڑوں واقعات ہیں سید مہدی بہرالعلوم کے۔ ایک جملہ کہوں گا اس کے بعد ان کا واقعہ سناؤں گا عزاداری کے حوالے سے۔ اتنا بڑا نام ہے کہ شیخ جعفر کاشف الغطاء، خود بہت بڑے مجتہد ہیں، مرجع ہیں، شیخ جعفر کاشف الغطاء مہدی بہرالعلوم کے چپل کے نیچے جو مٹی لگی ہوتی تھی اس کو اپنے امامے سے ملتے تھے، ٹھیک ہے، کہتے تھے اتنا بڑا آدمی ہے شیخ جعفر کاشف الغطاء، ان کی نعلین سے خاک نکال کر اپنے امامے پر لگایا کرتے تھے کہ یہ اس سید کا احترام ہے، کہتے تھے یہ بھی کم ہے، اس سے زیادہ احترام ہے۔ سید مہدی بہرالعلوم کو لوگوں نے کربلا میں دیکھا، وہ جو رکوہ ہے، رکوۃ الطویرج، اس میں لوگ بھاگتے ہوئے آتے ہیں کئی کلومیٹر سے مولا حسین کے روزے کی طرف۔ خدا نے مجھے شرف بخشا کہ ایک دفعہ میں بھی اس میں شریک ہوا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے علماء میں کہ اس میں لازمی طور پہ امام زمانہ شریک ہوتے ہیں اس رقصے کے اندر۔ رقصہ یعنی رقصہ دوڑ کو بولتے ہیں، لوگ چونکہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اس لیے اس کو رقصہ کہا جاتا ہے۔ اس میں نجف کے طلاب نے دیکھا کہ سید مہدی نے اپنا امامہ اٹھا کے زمین پر پھینکا اور اپنا سر پیٹتے ہوئے بھاگ رہے لوگوں کے ساتھ۔ تو کسی طالب علم نے اس کے سر پہ امامہ تھا، اس نے بھی عقبہ پہنی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ سید مہدی آپ کیا یہ عوام الناس والی حرکتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ہے فرق عالم میں اور ایک طالب علم میں۔ طالب علم مجھے اپنا پروٹوکول، میرا امامہ، میری ابا، میری قبا، یا آپ ایسی حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے لیے درست نہیں، آپ مرجع ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم شرم کرو، تم مجھ سے ہی کہہ رہے ہو، میں نے اپنے وقت کے امام کو دیکھا کہ وہ بھی اپنا امامہ زمین پر پھینک کر لوگوں کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ کس کی طرف؟ قبر حسین بن علی کی طرف۔ یہ جو اہتمام عزاداری سید الشہداء ہے، اہتمام زیارت سید الشہداء ہے، یہ عجیب و غریب ہے یہ کہ وقت کا امام دوڑ رہا ہے روضہ حسین ابن علی کی طرف عزاداروں کے ساتھ سر پیٹتے ہوئے، اپنا امامہ وقت کے امام نے اتار کر پھینک دیا۔ یہ ہے غم حسین ابن علی، حسین ابن فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ علماء کی طرح عزاداری کریں، اب ظاہر دو درس ہے، میرے پاس وقت نہیں، میں چلا جاؤں گا، باتیں بہت ساری کرنے کی، کوشش یہ کریں اپنے اندر خلوص کو پیدا کریں۔ سارے دونوں درسوں کا نچوڑ اب میں پیش کرنے دو، سمری آپ سے کہہ لیجیے، خلاصہ، زبدہ، نخبہ، جو کہنا چاہیں کہیے۔ خلوص پیدا کریں اور کوشش کریں کہ بالکل امام حسین کے بن جائیں۔ مولا حسین کہ ہاں یہ میری نوکرانی ہے، یہ میرا نوکر ہے، یہ جو نا وہ پروٹوکول ہے کہ کروڑوں کھربوں اربوں جتنے آپ کو مل جائیں، اس پروٹوکول کے آگے یہ والا پروٹوکول آپ کو پھر بڑا نظر آئے گا۔ حسین ابن علی یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا نوکر، یہ ہمارے لیے کام کرتا ہے،
اس کو دنیا سے کوئی غرض نہیں، اس کو لوگوں سے کوئی غرض نہیں، یہ ہمارا بندہ ہے. یہ پروٹوکول اگر یہاں مل گیا تو یہ آپ کی نسلوں کے لیے افتخار کا باعث ہے، نسلوں کے لیے آپ کی شرف بن جائے گا کہ جی ہماری اماں ایسی تھی، یا ہماری جو ہے نانی ایسی تھی، یا دادی ایسی تھی کہ جو مجلس حسین پڑھتی تھی اور صرف حسین ابن علی کے لیے پڑھا کرتی تھی. ایک اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جب آپ مجلس پڑھتی ہیں اور کسی ایک عورت کی آنکھ سے آنسو نکلتے اس کا ثواب کیا ہے. کیونکہ ہم لوگ بدن کے ساتھ زیادہ ہماری اٹیچمنٹ اور بدن کے ساتھ جڑے ہوئے، اگر کہیں بتایا جائے یہاں سے اتنے پیسے مل رہے ہیں، دوڑ دوڑ کے جائیں گے. وہاں سے اتنا بڑا فنڈ مل رہا ہے، کوئی اتنے بڑے پیسے مل رہے ہیں، اتنی بڑی رقم مل رہی، سب دوڑیں گے. اس کے لیے سارے اپنے کام چھوڑ دیں گے، واجب ترین کام چھوڑ دیں گے، اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ کے بھاگ دیں گے، چیز مل جائے ہمیں یہاں سے. اور بہانہ یہ ہوگا کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. لیکن یہ کہ اگر سید الشہداء کی گریہ کی عزاداری کی بات ہے، وہاں پہ ہم لوگ اس قدر اہتمام ہمارا نہیں، کیونکہ روح سوئی ہوئی ہے اور روح مری ہوئی ہے. بدن کی جہاں بات آتی ہے وہاں تو دوڑیں لگ جاتی ہیں، لیکن جہاں روح کی بات آتی ہے وہاں نہیں دوڑتے. اس روح کو بیدار کیجیے، اس روح کو جگائیے، اس روح پہ جو مردنی ہے اس کو ختم کیجیے. میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کیجیے کہ ہم لوگ صرف حسین ابن علی کے لیے کام کریں، اور ہمیں فرش عزا کی قیمت کا اندازہ ہو، اس کی عظمت کا اندازہ ہو، عزاداروں کی عظمت کا اندازہ ہو، ذاکر حسین کی عظمت کا اندازہ ہو. ہر چیز کی جب عظمت کا اندازہ ہوگا روایات اہل بیت کو پڑھنے کے بعد، تب جا کے ہم لوگ خلوص کے ساتھ اس نوکری کو انجام دے سکیں گے اور سید الشہداء کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں گے. سید ہادی میلانی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، نجف اشرف کے مراجع میں سے تھے، بعد میں یہ مشہد آ گئے تھے، مشہدی میں ان کا انتقال ہوا، وہیں پر دفن ہوئے. انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے قادتنا کے نام سے، 14 معصومین کے احوال کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، فضائل، مناقب، مصائب سب ذکر کیے. انہوں نے ایک دن اپنے شاگرد سے یہ کہا کہ جاؤ جا کر جو ہے مشہد کی جتنی ماتمی انجمنیں سب سے کچھ نوجوان لے کر آؤ جو حسین ابن علی کا نام سن کے گریہ کرتے ہو. تو یہ کہتا میں گیا، دیکھا کون ماتم کر رہا ہے، کس کے اندر زیادہ جوش اور جذبہ ہے. یہ اس کی اہمیت ہے فقیہ کی نگاہ میں، توجہ فرمائیے گا. ایک فقیہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ماتمی عزادار ہے، جو حسین کا نام سن کے رو رہا ہے، جو آگے بڑھ چڑھ کے ماتم کر رہا ہے، جس کو مصائب سنتے ساتھ ہی ادھر مصائب آغاز ہوتے ہیں، اس کے پورے وجود میں ایک تڑپ کا احساس ہوتا ہے، روتا ہی. یہ فقیہ کی نگاہ میں بڑا محترم ہے. ان کو بلایا گیا اور مجھے کہا ایک ایک کر کے ان کو اندر بھیجتے جاؤ. یہ شاگرد کہتا ہے کہ سید ہادی میلانی کے پاس جب میں نے پہلے کو بھیجا، یہ اندر سے واپس آیا تو زار و قطار گریہ کر رہا تھا، رو رہا تھا. پھر دوسرے کو بھیجا، وہ آیا، وہ بھی اسی طریقے سے گریہ کرا واپس آیا. تیسرا گیا، وہ بھی جو ہے آنسو اپنے پوچھتے ہوئے واپس آ رہا ہے. تو میں نے دیکھا یہ ماجرا کیا ہے، جو جا رہا ہے روتے ہوئے آ رہا ہے. تو میں دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں ہو کیا رہی ہے. چھپ کر میں دیکھنے لگا، دیکھا کہ جو چوتھا نوجوان گیا، اس سے سید ہادی میلانی نے سوال کیا، جیسے یہ بیٹا قبلہ کے پاس، السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتاؤ حسین ابن علی سے محبت کرتے ہو؟ جیسے یہ سوال پوچھا اس نے کہا جی قبلہ میں ماتمی ہوں، مولا حسین کا عزادار ہوں، محبت کرتا ہوں ان سے. تو کہا واقعاً تم محبت کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں قبلہ بالکل محبت کرتا ہوں، مولا حسین کے علاوہ کون ہے میرا اس دنیا میں. تیسری مرتبہ جب کہا واقعاً حسین ابن علی سے محبت کرتے ہو، بس یہ تیسری مرتبہ کہنا تھا کہ اس جوان کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگا. کہا کہ قبلہ میرا حسین ابن علی کے علاوہ کوئی اس دنیا میں نہیں، میرے ماں باپ قربان حسین ابن علی پر، میری جان قربان حسین ابن علی پر. یہ وہ ہے یا حسین یا ولد یا حسین انت عبرت کل مومن. جیسے ہی اس جوان کی آنکھوں سے آنسو نکلے، فوراً آنسوؤں کو سید ہادی میلانی مرجع جہان تشیع نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، اپنے پہلو سے کفن نکالا اور کفن پہ ملنا شروع کر دیا. کہا کہ یہ عزاداروں کے آنسو میرے کفن پہ جب لگیں گے تو قبر میں مجھے سکون ملے گا، میری جنت کی ضمانت ہے یہ آنسو، یہ مجھے بچائیں گے. میں اور آپ ان آنسوؤں کی قدر نہیں کرتے. ہمارے علماء جن کپڑوں پہ آنسو گرتے تھے ان کو عام کپڑوں کے ساتھ نہیں دھوتے تھے، الگ سے گلدان میں لے جا کر وہ کپڑا نچوڑ کے ڈالتے تو اس کا پانی کہ بھئی اس میں آنسو گریں سید الشہداء. ان آنسوؤں کو زخموں پہ ملا کرتے تھے، ان آنسوؤں کو دردوں پہ ملا کرتے تھے، درد کا مداوع ہو جاتا تھا. وہ لوگ سمجھتے تھے یہ حسین ابن علی کے لیے بہنے والا آنسو
کیا قدر و قیمت رکھتا ہے, کیا منزلت رکھتا ہے, میں نہیں سمجھتا, کیونکہ میرا روح سے تعلق نہیں ہے, میرا صرف بدن سے تعلق ہے. میری روح جو ہے پژمردہ ہو چکی ہے, بے رونقی کا شکار ہے. دعا ہے خداوند متعال سے کہ ہم سب کو اپنی ارواح کو جو سو رہی ہیں جگانے کی توفیق عطا کرے اور سید الشہداء کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے.